تقوی اختیار کرو. مسلمانوں کو ان کا مذہب یاد کرواؤ. مذہب یاد کروانے سے یہ مطلب نہیں کہ تم مسلمان ہو، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے ہم مسلمان. اپنا مذہب یاد کرواؤ کہ کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. قدم اٹھانے سے پہلے مسلمان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں مسلمان ہوں، میرا یہ قدم اسلام کے خلاف تو نہیں، میرا یہ ہاتھ بڑھانا اسلام کے خلاف تو نہیں، میری یہ بات جو منہ سے نکلنے لگی ہے اسلام کے خلاف تو نہیں. اس کا بولنا چالنا چلنا پھرنا پکڑنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا پہننا اتارنا سب کچھ اسلام کے مطابق ہو. تتقو تقوی اختیار کرو. جب تم تقوی والے بن جاؤ گے تو کافروں کے کوئی داؤ پیچ تم پر اختیار نہیں ہو سکیں گے، تم پر کوئی ان کا داؤ کام نہیں کرے گا. آج ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں، زوال کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تقوی کو چھوڑ چکے، ہم صبر کو چھوڑ چکے. ہم نے اپنے آپ کو، اب ہمارے سامنے آئیڈیل کیا ہے؟ ہمارے سامنے آئیڈیل وہ نہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر اتنی بڑی فتوحات کی. اس کے بعد خلفائے راشدین جنہوں نے اسلام کو سارے بر اعظموں تک پھیلایا. اس کے بعد تابعین تبع تابعین، ہمارے علماء ہمارے مفسرین محدثین، وہ ہمارے آئیڈیل رہے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامہ باندھیں گے کپڑے پہنیں گے تو ہم فرسودہ نظام کا حصہ بن جائیں گے، ہم پتھر کے دور کے لگیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے اب دیکھیں اکثریت ہمارے مسلمانوں کی پینٹ شرٹ پہنتی ہے، اکثریت مسلمانوں کی پینٹ شرٹ پہنتی ہے، امامہ نہیں باندھتی. داڑھی اکثریت نے نہیں رکھی ہوئی تو کون سا تیر مار لیا؟ دن بدن پیچھے ہی جا رہے ہیں نا. اگر تو پینٹ شرٹ پہننے سے داڑھی نہ رکھنے سے اسلامی شعار کو چھوڑنے سے کو آج تک ایک قدم مسلمان آگے بڑھے ہیں تو بتائیں. ایسا آج تک نہیں ہوا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کے آئے ہیں دوبارہ اس کو آگے لے آئیں گے. پھر دیکھیں کس طرح مسلمانوں کی وجاہت، کس طرح مسلمانوں کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، کس طرح غیر مسلم مسلمانوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے، اسلام کے کیے ہوئے فیصلوں کو اپنے فیصلوں میں شامل نہیں کریں گے.